اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اذلاق کا معنی ہے پسلنا، یعنی پسلنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مدلقہ کہتے ہیں، مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں. دو صفتیں اس کے اندر، سہولت اور جلدی. اذلاق پسلنا، یعنی آواز بس پسل جاتی ہے ادھر سے. اور ایسے حروف 6 ہے جن کا مجموعہ یہ ہے فر من لب، یعنی ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اور شفویہ کا کیا مطلب ہے؟ حروف شفویہ کون کون سے؟ کون کون سے حروف ہیں؟ ابھی تک نہیں سیکھا. فا با میم واو، یہ حروف شفویہ ہیں. تو جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اور شفویہ کا مخرج نمبر 16 میں گزرا ہے. اور جو شفویہ نہیں وہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. جن کا تعلق زبان سے وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق شفت سے ہے وہ شفت سے ادا ہوتے ہیں. فر من لب، اف ار ام اور ان ال اب. تو یہ جلدی سے اور سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اس میں کوئی سختی وغیرہ نہیں کرنی پڑتی. البتہ با میں تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، سہولت کی جگہ تھوڑا سا اس میں جب ہم اس کو نون کے بعد ادا کرتے ہیں تو پھر ہونٹوں کو تھوڑا سا سخت کرتے ہیں، لیکن ادا پھر بھی سہولت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصمات خاموش کرنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مصمتہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اذلاق میں سہولت اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں. اور چونکہ اصمات اس کا ضد ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مضبوطی اور جماؤ ہوگا، جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے. اور مدلقہ کے سوا سب حروف مصمتہ ہیں. یہ دونوں صفتیں اذلاق اور اصمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ان 10 صفات کو صفات متضادہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی مقابل ہیں، جیسا کہ اوپر بتلایا گیا ہوں. آگے جو صفات آتی ہیں وہ صفات غیر متضادہ کہلاتے ہیں. یہاں تک جتنے بھی صفات ہم نے ذکر کیے ہر ایک دوسرے کا ضد ہے، مقابل ہے. جیسے اذلاق کہتے ہیں کہ سہولت اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں، تو اصمات کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھہراؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شدت اور ہمس اور شدت، ہمس و جہر، شدت اور رخوت، یہ سارے ایک دوسرے کے ضد ہیں. اس کے بعد جو صفات آ رہے ہیں وہ غیر متضادہ کہلاتے ہیں. غیر متضادہ مطلب ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، وہ اپنے لیے ہے، بس اپنی ہی جگہ ہے، اس کا کوئی دوسرا مقابل نہیں ہے. تو وہ بعض صفات میں ہے، بعض میں نہیں ہے. ان 10 صفات کو صفات متضادہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد یعنی مقابل ہیں، جیسا کہ اوپر بتلاتا گیا ہوں.
آگے جو صفات آتے ہیں وہ صفات غیر متضادہ کہلاتے ہیں، اور جاننا چاہیے کہ صفات متضادہ، آگے پڑھوں یا بس کروں؟ پڑھیں۔ اور جاننا چاہیے کہ صفات متضادہ سے تو کوئی حرف بچا ہوا نہیں رہتا، بلکہ جتنے حروف ہیں ہر حرف پر مقابل والے صفتوں میں سے کوئی نہ کوئی صفت صادق آئے گی، اور صفات غیر متضادہ بعض حروف میں ہوں گے بعض میں نہ ہوں گے، اور صفات غیر متضادہ ہی ہیں۔ صفات متضادہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف بچا ہوا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہمس، ہمس فحثہ شخص سکت، یہ حروف ہمس میں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے جہر میں ہیں، جہر سے نکلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دوسرے جو حروف ہیں اگر ایک صفت میں ہے تو دوسرے صفت میں اس کا ضد ہوگا، اگر ایک صفت میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے تو پہلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کوئی بھی حرف بچا ہوا نہیں ہے۔ اور صفات غیر متضادہ یہ ہے کہ یہ بعض حروفوں کے ساتھ مختص ہے، بعض حروفوں کے ساتھ مختص ہے، یعنی اسی میں ہے، اور یہ صفت دوسرے حروف میں نہیں ہے، اس لیے ان کو دوسرے حروفوں کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ صفیر، صفیر صفت بھی ہم نے پڑھی تھی نا، صفیر مخرج یاد ہے؟ ہاں، کون کون سے حروف ہیں؟ صاد، ز، سین۔ ہاں، کتاب دیکھتے رہو، اللہ نے ذہن ایسے بنایا ہوا ہے تو اسی میں ایڈ کرتے جاؤ۔ اچھا، صفیر، سیٹی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ صفیریہ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، سیٹی کی نکلتی ہے، اور ایسے حروف 3 ہیں، صاد، ز، سین، اس، از اور اس، از اور اس۔ قلقلہ، صفت نمبر 12، قلقلہ، حرکت دینا، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ، حرکت دینا، جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حالت سکون میں ادا کے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ حروف مقلقل ہیں۔ قلقلہ ابھی آتے ہیں طا، دال کے مخرج پہ، قاف اور طا کے مخرج میں، ٹھیک ہے نا۔ قطب جدن 5 حروف ہیں، اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کیا کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر قلقلہ ادا نہیں کیا تو حرف نہیں رہے گا۔ ابھی دیکھیں، اق ختم ہو گیا، ابھی اس میں قلقلہ کریں گے، اس صفت لازمہ ہے تو یہ واپس آ جائے گا، آقو، آقو، پتہ چلا کہ قاف ادا ہو گیا۔ اسی طرح طا، آطو، 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 باقی کسی حرف میں قلقلہ نہیں کرنا، ان 5 حروف کے علاوہ کسی میں قلقلہ نہیں کرنا۔ جیسے اگر ہمس کو بڑھا دیا تو وہاں بھی لوگ بعض دفعہ اکھ جب کھ کیا تو یہ ہمس بڑھا کے، اور اس کو ایک قسم کا قلقلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اکھ جھٹکا دینا، اس کو چھوٹا سا ادا کرنا ہے، ہم ضعیف ہے نا اس میں۔ تو آقو،
اطو اب اج اد، ایسے ادا کرنا ہے. اقو، بعض لوگ کہتے ہیں اقو اقو، یہ قلقلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ شد آ گیا. اقو اقو نہیں، اقو اقو. اقو کرو گے تو جیسے حق 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 پڑھو گے تو یہ شد آئے گا، حق. اور اگر آپ پڑھو گے اقو اقبل 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 اقو، تو یہ قاف پہ تشدید آ گئی. تو پڑھنے میں اقو، اور اسی طرح اطو رطب اللسان رطو رطو، یا بھی پھر بھی تو پہ شد پڑھا جائے گا اطو. اچھا اسی طرح با اب اقو اطو اب اج اد. تو قلقلے کی وجہ سے یہ سارے حروف پہچانے جاتے ہیں. قلقلہ کو نہیں ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ حرف ختم ہو جائے گا. اور ادا کے وقت اس کا لحاظ بھی رکھنا ہے کہ زیادہ اصمات. ابھی اس میں دیکھیں مضبوطی اور جماؤ اصمات، یہ قاف طا با جیم دال، ان سب میں اصمات ہے. تو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اقو اطو اب اج اد. بس کافی ہے اتنا. اذلاق اصمات ایک دوسرے کی ضد ہے. اذلاق سہولت کے ساتھ ادا ہونا اور جلدی سے ادا ہونا. فرّ من لبن، فرّ من لبن، یہ حروف ہے، اس میں یہ 6 حروف ہے. فرّ من لبن 6 حروف ہیں، اس میں اذلاق ہے جو آسانی اور سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں. تو اس میں رکنا نہیں ہے. اف ار ام ان ال اب، ٹھیک ہے. تو اس میں آسانی اور سہولت کے ساتھ نکلنا ہے. اور اصمات اس کا ضد ہے، تو اس میں جماؤ مضبوطی اور ٹھہراؤ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ان سب کو صفات متضادہ کہتے ہیں. ان کے علاوہ کچھ صفات ایسے ہیں جو بعض حروف میں پائے جاتے ہیں لیکن جو ان کا مقابل ہے اس میں وہ بالکل ہے ہی نہیں، تو اس کو غیر متضادہ میں شمار کیا گیا ہے، اس کو متضادہ میں شمار نہیں کیا گیا. اور لازم یہ بھی ہے. ابھی صفیر کو لے لیں، صفیر اور قلقلہ کو لے لیں. صفیر کی آواز اگر صاد زاسین میں نہیں آئی تو یہ حرف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس از اس ایسے نہیں پڑھو گے، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو مخرج ختم ہو جائے گا، حرف ختم ہو جائے گا. سورۃ البقرہ رکوع 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.